بغداد کے شمالی خطے میں پہاڑی سلسلوں کے درمیان ایک ایسی بستی تھی جسے مسافر قریہ سکون کہا کرتے تھے۔ سردیوں میں جب برف پہاڑوں کے سینے پر برستی تو پورا گاؤں یوں لرزتا جیسے کسی نے زمین کا درجہ حرارت چھین لیا۔ گلیوں میں مٹی کی خوشبو بسی رہتی، گھروں کی دیواریں بھورے گارے سے بنی ہوتی اور چھتوں پر کھجور کی لکڑیاں اس طرح جڑی ہوتی جیسے صدیوں سے سردیوں کو چیلنج دے رہی ہوں۔ گاؤں کے آخری موڑ پر ایک ٹوٹا پھوٹا سا گھر ایسا بھی تھا جس میں زندگی مشکل ضرور تھی مگر امید ابھی باقی تھی۔ وہاں شیخ نعمان اور ان کی نحیف مگر روشن دل بیوی ام زلیخا رہتے تھے۔ ان دونوں کا گزارا چند سوکھی لکڑیوں، پرانی ٹوکریوں اور محنت کے چند سادہ کاموں سے ہوتا، مگر ان کے دلوں میں عجیب قسم کا سکون تھا، ایسا سکون جو صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اسی دن صبح سے موسم بے رحم تھا۔ ٹھنڈی ہوا یوں چبھ رہی تھی جیسے کسی نے برف سے بنی ہوئی سوئیاں فضا میں اڑا دی ہوں۔ سانسیں بھاپ کی صورت اوپر اٹھتی اور فوراً ہوا میں گم ہو جاتی۔ ام زلیخا نے اپنے کپڑے کی اوڑھنی مضبوطی سے لپیٹی اور کچے باورچی خانے میں داخل ہوئیں۔ وہ باورچی خانہ دیکھ کر لگتا تھا جیسے صدیوں پرانی بغداد کی یادگار ہو۔ چکنی مٹی کی الماریاں، ہاتھ سے بنے ہوئے مٹی کے پیالے، گھڑے، ماشکیوں کے کوزے اور ایک بڑا سا تنور جس کے اندر نیم مردہ لکڑیاں آہستہ آہستہ سلگ رہی تھیں۔ تنور کی ٹھنڈی گرم روشنی مٹی کی دیواروں پر پڑ کر ایسا احساس دلاتی تھی جیسے گھر کے اندر آخری امید کی لو ابھی زندہ ہے۔ ام زلیخا نے ہاتھ سینکنے کے لیے تنور کے پاس جھک کر انگاروں کو ہلایا۔ انگارہ چٹخا تو یوں لگا جیسے خاموشی نے آواز کا دامن پکڑ لیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں تھکن تو تھی مگر محبت، صبر اور یقین اس سے کہیں زیادہ بھرپور تھا۔ ام زلیخا نے تنور کے پاس رکھے مٹی کے پیالے سے آٹا اٹھایا۔ ان کے ہاتھ سردی سے پتھر ہو رہے تھے مگر دل میں ایسی حرارت تھی جو ایمان اور محبت سے بھری ہو۔ وہ باریک باریک انگلیوں سے آٹا گوندھ رہی تھیں کہ باہر لکڑیوں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ چند لمحوں بعد شیخ نعمان اندر داخل ہوئے۔ کندھے پر نم برف لگی لکڑیوں کا بوجھ، سانسوں سے اٹھتی بھاپ اور کپڑوں میں بسی سرد رات کی بو۔ ام زلیخا، یہ موسم تو یوں لگتا ہے جیسے پہاڑوں نے اپنی ساری سردی ہمارے در پر انڈیل دی ہو۔ ہاتھوں کو تکلیف نہ ہو، ذرا احتیاط کرو۔ ام زلیخا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھ کر بولی، نعمان، جو ہاتھ اللہ کے نام پر چلیں انہیں موسم کبھی کمزور نہیں کر سکتے۔ زندگی کی گرمی تو دل سے آتی ہے، موسم سے نہیں۔ ان دونوں کی یہ باہمی محبت ہی ان کی سب سے بڑی دولت تھی۔ ہماری دولت یہی سکون ہے۔ مگر زندگی کے سفر میں وہ 3 بیٹے بھی تھے، بیٹے جو بڑے ہو کر بغداد کے مختلف محلوں میں جا بسے تھے اور وقت کے ساتھ اتنے دور ہو گئے کہ والدین کا خیال محض رسمی الفاظ تک رہ گیا۔ کبھی کبھی وہ آتے ضرور مگر ان کی باتیں یوں دل چیر دیتی جیسے کوئی انجانی تلوار سینے پر پھیر دی ہو۔ ابا جان، آپ کے یہ پرانے مٹی کے گھر کا زمانہ گیا، شہر آ جائیں مگر ہمارے طریقے سے رہنا ہوگا۔ آپ کو ہمارے طریقے سے رہنا ہوگا۔ شیخ نعمان خاموش رہتے، ام زلیخا دل میں سب سنبھال لیتی تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ بیٹوں کے دلوں میں محبت اب ذمہ داری سے زیادہ بوجھ بن چکی ہے، سو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اسی مٹی کے کچے گھر میں اپنی دنیا بسا چکے تھے۔ یہی بس کافی ہے۔ دن گزرتے چلے گئے، پھر ایک رات وہ آزمائش آئی جس نے ان کی ہمت کو آزمانا تھا۔ آسمان پر بادلوں نے سیاہی کی چادر تان لی، ہوا میں ایسی گرج تھی جیسے پرانی بغداد کی فصیلیں لرز رہی ہوں۔ ٹھنڈ یخ بنی ہواؤں کی کاٹ کھڑکیوں کے درزوں سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ شیخ نعمان صحن میں لکڑی لینے گئے۔ زمین برف سے چکنی ہو چکی تھی۔ ہوا کا ایک زوردار جھونکا آیا اور اگلے ہی لمحے ان کا قدم پھسلا۔ وہ زور سے زمین پر گرے۔ پتھر کسی ٹھنڈ زمین نے ان کی ہڈیوں میں ایسی ٹھنڈ اتاری کہ وہ چیخ بھی نہ سکے۔ ان کی ٹانگ میں شدید درد نے جیسے سارے بدن کی طاقت نچوڑ لی۔ میری ٹانگ۔ اندر کھڑی ام زلیخا کے کانوں میں گرنے کی آواز پہنچی تو ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ ان کی چیخ بے اختیار نکلی، نعمان، یا اللہ خیر ہے۔ نعمان، میں یہاں ہوں،
कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। बर्फ जमी जमीन पर वो बेसुध पड़े थे। दर्द उनके चेहरे पर साफ लिखा था। वो पूरी कुव्वत जमा करके उन्हें सहारा देती, बार बार फिसलती थीं, मगर फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ती थीं। उस रात तनूर में सुलगती लकड़ियां मध्यम आंच दे रही थीं और उन्हीं लरसती रोशनियों में उम्मे जुलेखा अपने शौहर के सर पर हाथ फेरती रहीं। उनका दिल किसी शिकस्ता मिट्टी के बर्तन की तरह थर थर कांप रहा था। वो बार बार आसमान की तरफ देखकर रब से मदद मांगती। इस आलम में गांव का एक नौजवान यूसुफ बिन सलीम वहां से गुजरा। उसने उम्मे जुलेखा के लरसते हाथ, अश्कों से भीगी आंखें और नीम बेहोश शेख नोमान को देखा तो उसके दिल में आग सी भड़क उठी। उसने शहर की तरफ जाने वाले काफले के हाथ तीनों बेटों के नाम सख्त पैगाम भिजवाया। अगर अपने वालिदैन के पास आज की रात ना आए तो जान लो तुम्हारी इंसानियत मर जाएगी और कल फजर के बाद पूरी बस्ती जान लेगी कि तुमने सर्दी के अजाब में अपने माँ बाप को तन्हा छोड़ दिया। ये पैगाम उनके बेटों तक बिजली की तरह पहुंचा। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ गईं। शर्मिंदगी, खौफ और गुनाह का बोझ एक साथ दिल पर आन पड़ा। जब वो अंदर पहुंचे तो वो मंजर देखकर उनकी आंखें भर आईं। मिट्टी के तंदूर की थरथराती चमक में एक कमजोर औरत अपने शौहर के पांव दबाते हुए अपनी थकन छुपा रही थी। उसके हाथ नीले पड़ चुके थे, सांसें कांप रही थीं और शेख नोमान बेहद नातवा हालत में लेटे थे। ये मंजर तीनों बेटों के दिलों पर ऐसे गिरा जैसे किसी ने पत्थर को खंजर बनाकर फेंक दिया हो। बड़ा बेटा दरवाजे पर ही जम सा गया। उसे यूं लगा जैसे उसकी तमाम ताकत किसी ने चूस ली हो। चेहरा सफेद पड़ गया, होंठ कपकपा गए। दरमियाना बेटा आगे बढ़ा तो आंखों से आंसू यूं बह निकले जैसे बरसों के पछतावे ने रास्ता खोल दिया हो। और सबसे छोटा बेटा तो दुख की शिद्दत से जमीन पर बैठ गया। उसकी सिसकियों ने पूरे कमरे की खामोशी चीर दी। वो लरसती हुई आवाज में बोला, अम्मी, अब्बू, हमसे खता हुई। हम आपके कदमों की मिट्टी के भी काबिल न थे, हमें माफ कर दीजिए। उम्मे जुलेखा ने कपकपाते हाथों से अपने आंसू पोंछे। शेख नुमान ने कमजोर सांसों के साथ सर उठाया और नरमी से कहा, ऐ मेरे बच्चों, वापसी के दरवाजे वही बंद होते हैं जो इंसान खुद बंद कर दे। अल्लाह की रहमत भी खुली है और माँ बाप की गोद भी। तुम आ गए हो, बस यही काफी है। इन अल्फाज ने तीनों बेटों के दिलों में उम्मीद की नई रोशनी भर दी। इस दिन के बाद इस मिट्टी के घर की दुनिया बदल गई। अब अबू, हम कभी दूर नहीं जाएंगे। वही वीरान सहन अब कदमों की आहट से आबाद रहने लगा। तन्नूर से उठती खुशबू घर के हर कोने में फैलने लगी और बेटे रोज आकर अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारने लगे। शेख नुमान अक्सर सहन में बैठकर धूप समेटते हुए कहते, जुलेखा, हैरत है, सर्दी जैसे पीछे हट गई हो। लगता है औलाद की वापसी ने हवा को भी नर्म कर दिया है। उम्मे जुलेखा हल्का सा मुस्कुराईं और कहा, नौमान, जब दिल के मौसम बदल जाएं तो बाहर की सर्दियां भी पिघल ही जाती हैं। घर का ठंडा माहौल दोबारा जिंदगी की हरारत से रोशन हो गया था।